نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک عظیم شخص کے ایمان افزو واقعے کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ واقعے کو ذکر کرنے کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ اس واقعے کو سن کر میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہو، اور نمبر دو، اس واقعے کو سن کر ان جیسے عظیم لوگوں کی طرح میرے اور آپ کے اندر نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہو۔ اس واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں بیان کیا ہے۔ واقعے کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قیس بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ حضرت قیس بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت جالسا فی مسجد المدینہ، کہ میں مدینہ منورہ کے اندر مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ فدخل رجل علی وجہہ اثر الخشوع، ایک آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس کے چہرے پر خشوع اور خضوع کے اثرات نمایاں ظاہر تھے۔ فقالوا، پس اس آدمی کو دیکھ کر لوگوں نے کہا، ھذا رجل من اہل الجنہ، کہ یہ شخص اہل جنت میں سے ہے، جنتی لوگوں میں سے ہے یہ شخص۔ فصلی رکعتین، وہ شخص مسجد کے اندر آیا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ تجوز فیہا، ان دونوں رکعتوں میں اس نے اختصار سے کام لیا، یعنی مختصر 2 رکعت نماز پڑھی۔ ثم خرج، پھر وہ مسجد سے باہر نکل کے چلا گیا۔ وتبعتہ، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ فقلت، پس میں نے اس سے کہا، انک حین دخلت المسجد، کہ جس وقت آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے، قالوا، تو لوگوں نے کہا، ھذا رجل من اہل الجنہ، کہ یہ آدمی اہل جنت میں سے ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں نے یہ کیوں کہا کہ آپ اہل جنت میں سے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت قیس بن عباد اس وجہ کے متعلق ان سے پوچھنا چاہتے تھے۔ تو اس شخص نے کہا، واللہ ما ینبغی لأحد ان یقول ما لا یعلم، کہ اللہ کی قسم کسی شخص کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ جس کو وہ نہ جانتا ہو وہ بیان کرے۔ پھر اس آدمی نے کہا، وَسَأُحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ، اب میں عنقریب آپ کے سامنے اس کی وجہ بیان کرتا ہوں کہ لوگوں نے مجھے دیکھ کر یہ کیوں کہا کہ یہ شخص اہل جنت میں سے ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، رأیت رؤیا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خواب دیکھا۔ فقصصتها علیہ، پس وہ خواب میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ ورأیت کأنی فی روضۃ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں ایک باغ کے اندر موجود ہوں، اور وہ باغ بہت زیادہ سرسبز و شاداب ہے اور بہت زیادہ وسیع و عریض ہے۔ اور پھر فرمایا، اس باغ کے درمیان میں ایک لوہے کا ستون ہے، اور اس لوہے کا جو ستون ہے اس کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ زمین کے اندر ہے، اور جو اس ستون کا اوپر والا حصہ ہے وہ آسمان میں ہے، اور اس کے اوپر والے حصے پر ایک کڑا ہے۔ اب میں اس ستون کو دیکھ رہا تھا تو ایک آدمی نے مجھے کہا کہ تم اس ستون پر چڑھ جاؤ۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، میں نے اس سے کہا کہ میں اس پر چڑھنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا کہ میں اس پر کیسے چڑھوں۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ جس آدمی نے مجھے کہا تھا اوپر چڑھ جاؤ، اس نے میرے کپڑے سمیٹے۔ جیسے ہی اس نے میرے کپڑے سمیٹے تو میں اوپر چڑھتا گیا۔ جب میں اوپر چڑھ گیا تو مجھے کہا گیا کہ اس کڑے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ دو۔ جیسے ہی میں نے اس کڑے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا تو میری نیند کھل گئی۔ تو یہ واقعہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کے متعلق تعبیر دریافت کی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر، میرے اس خواب کی کیا تعبیر ہے جو میں نے خواب دیکھا ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو باغ تم نے اپنے خواب کے اندر دیکھا ہے یہ باغ اسلام ہے، اور جس ستون کو تم نے دیکھا ہے یہ دین اسلام کا ستون ہے، اور اس ستون کے اوپر جو تم نے کڑا دیکھا ہے جس کو تم نے مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہے، وہ کڑا جو ہے وہ مضبوط ایمان ہے، جس ایمان پر تم مرتے دم تک قائم رہو گے۔ تو یہ حضرت جو خواب دیکھنے والے تھے
یہ کون سے آدمی تھے؟ تو روایت میں آتا ہے یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، اور یہ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، تورات کے عالم تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی توفیق بخشی، یہ مسلمان ہوئے، اور اللہ رب العزت نے یہ عظیم مرتبہ ان کو عطا کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو جنت کا اندر داخلہ اپنی زندگی کے اندر دکھلا دیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ تو اب میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم الحمدللہ سب مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، تو ہمیں بھی اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے، اور اپنے ایمان کے اندر اعمال کے ذریعے سے مضبوطی پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کو منا کر جائیں، اللہ کے احکامات کو پورے کر کے جائیں۔ انہوں نے اللہ کے احکامات کو پورا کیا، اپنی مرضی کو پس پشت ڈال دیا، اللہ کے احکامات کو انہوں نے ترجیح دی، تو اللہ رب العزت نے ان کو جنت کی بشارت دنیا کے اندر دے دی ہے۔ تو یہ کام اگر ہم بھی اپنی زندگی کے اندر کریں گے، اپنے زندگی کو نیک اعمال سے مزین کریں گے، تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔